السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے ایک بڑا خوبصورت اور اہم واقعہ آپ کے سامنے لے کر کے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ بس گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور پورا واقعہ سماعت کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ابو سعید نامی ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، عمر 16 سال کی ہے، وہ چھت پر کسی کام سے گئی تھی اور پھر چھت ہی سے غائب ہو گئی، ابھی تک واپس نہیں ہوئی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں چلی گئی، لگتا ہے جنات اسے اٹھا لے گئے، مگر کوئی خبر کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، کرخ کے جنگل میں چلے جاؤ۔ کرخ کے جنگل میں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی 5ویں چوٹی پر جا کر کے بیٹھ جانا۔ جہاں بیٹھنے سے پہلے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت پڑھنا، بسم اللہ عبد القادر، بسم اللہ عبد القادر، بسم اللہ عبد القادر، یعنی عبد القادر کے خدا کے نام سے، عبد القادر کے خدا کے نام سے یہ پڑھتے رہنا اور دائرہ کھینچ لینا، دائرہ کھینچ کر کے اس میں بیٹھ جانا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر جائے گی تو جناتوں کی فوج اور جناتوں کا قافلہ گزرے گا ادھر سے۔ اے ابو سعید، وہ تمہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، بھگانے کی بہت کوشش کریں گے، مگر تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہوگا، ڈرنا نہیں بس۔ اور جب رات ختم ہونے والی ہوگی تو جناتوں کا بادشاہ سامنے سے گزرے گا، وہ تم سے جب پوچھے گا تو اس سے اپنی ساری بات عرض کر دینا، اپنی ساری بات بتا دینا۔ ابو سعید اسی کرخ کے جنگل میں گئے جہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اب وہ دائرہ کھینچ لیا، بیٹھ گئے اس کے اندر۔ رات جب آدھی زیادہ گزر گئی تو حقیقت میں جناتوں کا قافلہ، جناتوں کی بڑی بڑی جماعتیں ادھر سے گزری اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے، ہر طریقے سے ڈرانے کی، دھمکانے کی، بھگانے کی کوشش کی، طرح طرح سے جانوروں کی شکل اختیار کر کے بھگانے کی، ڈرانے کی کوشش کی، مگر ابو سعید اپنا سر جھکائے ہوئے جس طریقے سے سرکار غوث پاک نے بتایا تھا اس طریقے سے بیٹھے رہے۔ جب رات ختم ہونے والی تھی تو جناتوں کا قافلہ ادھر سے گزرا، جناتوں کے سردار کا قافلہ گزرا، جناتوں کا سردار ادھر سے گزرنے لگا، جناتوں کے بادشاہ کی آمد ہوئی۔ تو جب جناتوں کے بادشاہ نے اپنے راستے میں ایک عام آدم زاد انسان کو دیکھا تو بہت جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، کون ہے جو میرے راستے میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور خود اس نے چیخ کر کے بڑے جلال میں پوچھا کہ تو کون ہے کہ جو میرے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ابو سعید نے کہا، میں آیا نہیں ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ سرکار غوث پاک کا نام سنتے ہی بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترا، اور جیسے بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترا، سارے پوری کی پوری فوج، سارے کے سارے سپاہی اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اب بادشاہ بہت ہی ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ابو سعید نے جو دائرہ کھینچا تھا اس دائرے کے باہر بیٹھ گیا ادب سے اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، سرکار غوث پاک نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، کس لیے بھیجا، کیا بات ہے؟ تو ابو سعید نے پورا واقعہ اپنا بیان کر دیا کہ میری بیٹی چھت پر کسی کام سے گئی تھی اور وہیں سے غائب ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ جناتوں میں سے کوئی اسے اٹھا لایا ہے۔ جناتوں کے بادشاہ نے فوراً اپنے تمام سپاہیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے اتنی سخت جرأت اور گستاخی کی ہے؟ سب کے سب تھر تھر کانپنے لگے۔ بادشاہ سلامت سے کہا، حضور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم میں سے کوئی مجرم نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا، کہا جلد سے جلد دنیا کا چکر لگاؤ اور اس مجرم کو پکڑ کر کے لاؤ۔ چند ہی منٹوں کے اندر
زنجیر میں جکڑے ہوئے بادشاہ کے کارندے ایک جنات کو لے کر کے آئے، اور ساتھ میں ابو سعید کی بیٹی بھی موجود ہے۔ اور جنات کو سامنے آتے ہی بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئیں، غضبناک ہو گیا۔ کہا تیری اتنی ہمت جرأت کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے ایک لڑکی اٹھا لایا، ایک بیٹی اٹھا لایا، تجھے ذرہ برابر خوف نہیں ہوا؟ ذرہ برابر تو نے احتیاط نہیں کی؟ وہ معافی مانگنے لگا، رونے گڑگڑانے لگا، مگر بادشاہ نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا اور بیٹی ابو سعید کو واپس کر دیا۔ ابو سعید نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پوری کی پوری فوج جناتوں کی ادب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تا حد نگاہ صرف جنات ہی نظر آ رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہ سے ابو سعید نے پوچھا کہ حضور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے، پوچھیے۔ کہ میں بات یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کیا آپ لوگ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں؟ اب بادشاہ نے کہا اے ابو سعید، کیا آپ نہیں جانتے ہیں جتنے لوگ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں حاضر ہوتے ہیں، انسانوں کی جتنی بھی تعداد ہوتی ہے اس سے زیادہ تعداد جناتوں کی ہوتی ہے، اور ہم بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اور ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے، اور ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔ یقیناً وہ انسان اور جنات دونوں کے بادشاہ، دونوں کے شہنشاہ ہیں۔ پتہ کیا چلا اس واقعے سے؟ پتہ یہ چلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، مصطفیٰ کے دربار سے وہ نوازش اور وہ عطائیں ہوئی تھیں کہ بڑے سے بڑا ولی بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔